بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وقال تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی تہذیب، یہاں کا تمدن انتہائی قدیم ہے. مختلف ادوار سے ہندوستان گزرا ہے. ایک دور ہندوستان میں وہ آیا جب بدھسٹوں کا تسلط تھا، ہر طرف بدھسٹ ہی پائے جا رہے تھے، اور جہاں کہیں انہیں ایسی عبادت گاہیں نظر آئیں جو بدھسٹوں کے خلاف ہیں. بدھسٹ کسی مورتی کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کرتے. ان کے مذہب کے اندر مورتی کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے بدھسٹوں نے ہندوستان کے اندر جس علاقے میں بھی اپنا اقتدار اور تسلط قائم کیا، بکثرت مندروں کو توڑا. تاریخوں میں لکھا ہے کہ خود بنارس کے اندر بہت ساری مسجدیں بدھسٹوں نے منہدم کی تھی، اور بہت ساری مندریں بدھسٹوں نے منہدم کی، اور انہی مندروں میں وشوناتھ مندر بھی ہے جس کو بدھسٹوں نے ڈھا دیا تھا، منہدم کر دیا تھا. اور بدھسٹوں کا قتل و غارت گری اور لوٹ پاٹ اس قدر عام ہوا کہ برہمن سماج بے حد پریشان ہو گیا. انہیں اپنی نجات کی راہ نہیں معلوم ہو رہی تھی. یہاں تک کہ 8ویں صدی میں شنکر آچاریہ جو کیرالہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں سے چل کر انہوں نے ایک تحریک چھیڑی، برہمن سماج کو نئی زندگی دینے کے لیے، اور انہوں نے نئی نئی کتابیں لکھیں اور ایک فوج تیار کی. اس فوج کے ذریعے سے انہوں نے ہندوؤں کے اندر بیداری پیدا کی، اور اس بیداری کے نتیجے میں بدھسٹوں کو بری طرح قتل کیا گیا، اور ان کے جتنے بھی نشانات تھے ان نشانات کو مٹانے کی کوشش کی گئی. یہاں تک کہ بنارس سے تقریباً سارے ہی نشانات بدھسٹوں کے مٹا دیے گئے، اور بدھسٹوں کو بنارس سے بالکل بے دخل کر دیا گیا. اسی زمانے میں وشوناتھ مندر بنایا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیان واپی مسجد کب تعمیر ہوئی، اور گیان واپی مسجد کا اصل بانی کون ہے، اور کس جگہ گیان واپی مسجد کو بنایا گیا تھا. عموماً ہندوستان کے جو مورخین ہیں، خاص طور سے ہندو مذہب کے ماننے والے، ان لوگوں نے بڑی جھوٹی کہانیاں یہاں پر گڑھی ہیں. انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ گیان واپی کی مسجد اورنگزیب نے مندر کو توڑ کر بنائی. اب ہندوؤں کے اندر ایک احساس بیدار ہوا، اور یہ احساس، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت پیدا ہوا
جب انگریزوں نے اس ملک کے اندر ایک طویل مدت تک حکومت کرنے کا ایک سپنا دیکھا، ایک خواب دیکھا، انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اس ملک میں برسر اقتدار بنے رہنا چاہتے ہیں تو یہاں کی ہندو اور مسلم سوسائٹی کو آپس میں ہمیں لڑانا ہوگا، اور لڑانے کے لیے انہوں نے کئی سارے سوچے نکالے، کئی ساری چیزیں پیدا کی۔ ایک شوشہ تو ان کا یہی تھا کہ مسلمان بہت طاقتور اور مضبوط ہیں، ان کو الگ ملک ملنا چاہیے۔ نئے ملک کی مانگ کا قضیہ یہ انگریزوں کے ذریعے سے ہی دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک ہندوستان دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ ہندوستان میں رہا، دوسرا حصہ پاکستان میں۔ اس کے ذریعے سے ملک کا کتنا نقصان ہوا۔ جو لوگ ہندوستان کی جغرافیائی حالات سے اور قدیم ہندوستان سے واقف ہیں اور ہندوستان کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ یہ محسوس کر سکتے ہیں گویا ہندوستان کے دھڑ کو کاٹ کر 2 جگہ اور 3 جگہ 4 جگہ تقسیم کر دیا گیا۔ ملک کو جو نقصان ہونا تھا نقصان ہوا۔ انگریزوں نے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا تھا کہ بابری مسجد جہاں پر بنی ہوئی ہے یہ دراصل رام جنم بھومی ہے، یہاں پر دشرت کا محل ہے اور رام وہیں پر پیدا ہوئے تھے، اس لیے بابری مسجد کو توڑ کر مندر بنانا یہ ہندوؤں کا حق ہے۔ ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کی تحقیق نہیں کیا کہ رام کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے انگریزوں کی اس بات کو اپنے طور پر لیا اور لے کر ایک تحریک چھیڑ دی کہ بابری مسجد در حقیقت رام جنم بھومی ہے، اس کو توڑ کر بابر نے جو ہے وہاں پر مسجد بنا دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے انگریزوں کا دوسرا شوشہ تھا گیان واپی مسجد۔ گیان واپی مسجد کے بارے میں بھی انگریز نے بہت زور و شور سے یہ اعلان بلند کیا۔ جس وقت وشو ناتھ مندر تعمیر کیا گیا تھا اس وقت بنارس کے اندر زبردست فساد ہوا تھا، مسلمانوں نے اس مندر کے تعمیر کی شدید مخالفت کیا تھا۔ انگریز ہندوؤں کا حمایتی تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا اور ایکشن کے نتیجے میں تقریباً 80 مسلمان اس دن شہید ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کی کئی ساری مسجدوں کو شہید کر دیا گیا یا لوٹ پاٹ مچائی گئی، مسلمانوں کو سخت اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اسی دور سے یہ قضیہ چلا کہ گیان واپی مسجد در حقیقت اورنگزیب نے توڑ کر بنوائی ہے، وہاں پر پہلے وشوناتھ مندر تھا اور مندر کے حصے پر مسجد کو توڑ کر بنا دیا گیا۔ سچائی یہ ہے کہ در حقیقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تعمیر سے پہلے، بہت پہلے، شرقی سلطنت کے اندر صدر الصدور، جو صدر جہاں جن کو کہا جاتا ہے، جونپور کے رہنے والے، ان کے ایک شاگرد تھے شاہ سلیمان، جو بڑے محدث تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و زر سے خوب نوازا تھا۔ اورنگزیب سے بہت پہلے، تقریباً 200 سال پہلے، وہاں پر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی اور مسجد کا نام گیان واپی رکھا گیا۔ واپی کے بارے میں کہا جاتا ہے واپی دراصل باپی تھا، اور وہاں بدھسٹوں کی قدیم عمارتیں تھیں اور قدیم ان کی زمینیں تھیں، اور ان زمینوں پر ان کی خانقاہیں بنی ہوئی تھیں، اور ان خانقاہوں میں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ گیان کے معنی علم کے آتے ہیں۔ ایک باولی کو پاٹ کر وہاں کچھ عمارتیں اس دور میں بنائی گئی تھیں، تو گیان باپی کا مطلب ہوا کہ علم و آگہی کی جگہ، جہاں پر علم حاصل ہو، علم و آگہی حاصل ہو۔
صدر الصدور کے شاگرد شاہ سلیمان نے بہت پہلے، یعنی ہمایوں کے دور سے بھی پہلے، بابر کے دور سے ذرا سا بعد وہاں پر بابری گیان واپی مسجد کی تعمیر کرائی، اور وہ تعمیر من معن باقی رہی۔ شاہ جہاں جو تعمیر کے بڑے دلدادہ تھے، جب ان کا دور آیا تو انہوں نے اس میں کچھ اضافہ کیا۔ خالی پلاٹ پڑے ہوئے تھے، بیابان جگہ تھی، وہاں پر کوئی عمارت وغیرہ نہیں تھی۔ شاہ جہاں نے یہ محسوس کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی مسجدیں بنی ہیں، وہاں پر اگر پورے ملک میں جگہ جگہ مدرسے بھی بنا دیے جائے تو مدرسوں میں تعلیم کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے گیان واپی مسجد کے قریب، اسی کے احاطے میں ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا۔ بعد میں ہندوؤں نے اس پر قبضہ کر لیا اور آج مسلمانوں کو اس میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گیان واپی کا مسئلہ اورنگزیب سے کیسے جڑا؟ کئی سارے قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جس کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن جو حقیقت ہے، جو تاریخ کے حوالے سے درج ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ خواہش ہوئی کہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں توسیع کر دی جائے۔ انہوں نے اپنے دور میں گیان واپی مسجد میں توسیع کی، مسجد کو عالی شان بنایا، اس کا ایک شاندار مشرقی دروازہ رکھا جو صدر گیٹ تھا، اور مسجد کو مکمل طریقے سے تعمیر کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے میں وہاں پر زیادہ گنجائش مل جائے۔ چونکہ پورے بنارس کی ایک زمانے میں وہی تنہا جامع مسجد تھی، سارے کی سارے بنارس کے مسلمان، وہاں کے مشائخ، وہاں کے اولیاء وہیں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں خوب لکھا ہوا ہے کہ اکبر کے زمانے میں بھی گیان واپی مسجد موجود تھی، اور وہاں ایک شیخ طیب بہت مشہور ہیں، کسی بزرگ کے خلیفہ تھے شیخ طیب۔ اکبر نے جب دین الہی کا آغاز کیا تو ایک دور میں گیان واپی مسجد کے اندر بھی اس کے اثرات خاصے محسوس کیے گئے تھے۔ چنانچہ خطبے کے اندر اس زمانے کا دستور یہ ہوا کرتا تھا، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو خطبے میں جو مسلم حکمراں بادشاہ ہوتا تھا اس کا بھی نام لیا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ خطبے میں خطیب نے نام لیا اکبر کا، طیب صاحب سخت ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ خطیب کو نیچے اتار دیا اور کہا کہ تیری مجال کیسے ہوئی کہ ایک بددین کا یہاں پر نام لے رہا ہے۔ طیب صاحب بڑے با اثر تھے، بنارس میں ان کا خاص اثر تھا۔ ہاتھ جوڑ کر امام صاحب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا حضور ہماری نوکری تو جائے گی ہی، اگر ہم نے خطبے میں نام نہیں لیا تو نوکری تو جائے گی ہی، ہمارا مکان بھی مسمار کر دیا جائے گا، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ اس تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر کے دور میں بھی گیان واپی مسجد موجود تھی، بس اورنگزیب نے ایک کام کیا کہ خالی پڑے جو پلاٹ تھے ان پلاٹ کو مزید توسیع دی، اور توسیع دے کر بابری گیان واپی مسجد کو مکمل طور پر تعمیر کیا۔ تو گیان واپی مسجد جب دوبارہ تعمیر ہوئی ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو اس مسجد کو زمین دوز کیا گیا، برابر کیا گیا، اور برابر کرنے کے بعد کشادہ بہترین طور پر پتھروں سے ایک شاہی مسجد تعمیر کی گئی جو آج تک برقرار ہے۔ اب انگریزوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ گیان واپی مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی، حالانکہ گیان واپی مسجد اورنگزیب کے ذریعے سے جو بنائی گئی تھی وہ مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ مسجد کو شہید کر کے پھر دوبارہ اس کی توسیع کی گئی اور اس کو بہتر انداز میں تعمیر کیا گیا۔ بابری مسجد کا جب قضیہ نامرضیہ پیش آیا
6 دسمبر 1992 کو جب بابری مسجد شہید کر دی گئی، پورے ملک کے اندر بلکہ پورے عالم کے اندر ایک احتجاج سی کیفیت طاری ہوئی، پورے بر صغیر کے اندر آگ لگ گئی۔ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو ہندوستان کے باہر بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ میں بہت ساری مندریں منہدم کی گئی، ڈھا دی گئی۔ اس قضیے کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر بہت ساری جانیں گئیں، ہندو بھی مرے، مسلمان بھی مرے، اور شدید کشیدگی طاری رہی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور کی حکومت نے اور عدالتوں نے یہ فیصلہ لیا کہ بابری مسجد کے بعد جتنی بھی مسجدیں ہیں جو 1947 میں جس حال میں تھیں، چاہے وہ مسجد ہو یا مندر ہو، جو بھی عبادت گاہیں ہیں ان کو اسی حال میں باقی رکھا جائے گا۔ اب اس کسی مسجد کے اندر اور کسی عبادت گاہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ دعویٰ کرے کسی مسجد پر کہ یہ مسجد مندر تھی، اس کو منہدم کیا جائے اور پھر دوبارہ وہاں پر مندر بنا دی جائے۔ اسی کو 1992 ایکٹ کہا جاتا ہے، اور اس ایکٹ کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک طرح سے یقین ہو گیا اور اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب ہماری کسی مسجد کو شہید نہیں کیا جائے گا۔ بنارس کے لوگوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا کہ ہماری گیان واپی مسجد اب اسی طرح پڑی رہے گی، اس میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی اور ہم اسی طرح نماز پڑھتے رہیں گے۔ لیکن بابری مسجد ابھی بن کر اس کی جگہ رام مندر ابھی بن کر تعمیر بھی نہیں ہوا کہ کئی ایک شوشے جو ہے سامنے آ گئے۔ تقریباً 3000 مسجدیں ہیں، ان 3000 مسجدوں پر ہندوؤں کے دعوے ہیں کہ یہ شاہی قدیم عمارتیں پہلے مندر تھیں اور ان مندروں کو توڑ کر مسجد بنایا گیا، اب دوبارہ ان کو مندر بنایا جائے، اپنی اصلی حالت پر بحال رکھا جائے۔ تو اس طرح سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج مسلمان کن حالات سے دوچار ہونے والا ہے، ہمارا مستقبل کس قدر تاریک ہے اور کتنا خطرناک ہے، آپ اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ واقعات آئے دن ہمیں سننے پڑ سکتے ہیں کہ آج فلاں مسجد شہید کر دی گئی اور آج فلاں مسجد شہید کر دی گئی۔ ایک دور تھا جب کار سیوک اٹھے اور اٹھ کر جاتے ہیں اور بابری مسجد کو بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ آج کا دور وہ دور ہے جب کار سیوکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج حکومت خود کار سیوک کا کام کر رہی ہے، حکومت، عدلیہ، سب کی سب انہی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، عدالتیں بھی انہی کے موافق فیصلے کرتی ہیں۔ ایک مسجد میں جاتے ہیں، تہخانے میں گئے اور جانے کے بعد بہت سارا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد گیانوابی مسجد کے دکھنی تہخانے میں ان کو بہت ساری علامات نظر آ گئی کہ یہ مندر ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قضیہ جو آزادی سے پہلے کبھی قضیہ ہی نہیں تھا، انگریزوں کے ذریعے سے اٹھایا گیا اور شیر و شکر بن کر ہندو مسلمان رہتے رہے۔ ہندوؤں نے وشوناتھ مندر میں عبادت کیا، مسلمانوں نے اپوز نہیں کیا، مسلمان گیانوابی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہندوؤں نے کوئی اپوز نہیں کیا۔ لیکن آج حکومت کے اشارے پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کو جس طریقے سے انگریزوں کو اقتدار کے لیے ہندو مسلموں کو لڑانے کی ضرورت تھی، آج کی حکومت کو بھی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ اس طرح سے تو ملک ہمارا ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گا۔ آج ہر شہری تقریباً 1.25 لاکھ کا مقروض ہے، ہمارا ملک شدید قرضے سے دوچار ہے، ہم پریشانیوں سے دوچار ہیں، مختلف حالات سے جھوج رہے ہیں، علاج کا ڈھنگ سے انتظام نہیں ہے، تعلیم کا انتظام نہیں ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔
ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مل جل کر آپس میں رہیں، جو جہاں جو عبادت کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ اللہ کی زمین کھلی ہوئی ہے، بہت ساری جگہیں پڑی ہیں خالی، وہاں پر شاندار عبادت گاہیں بنائی جائے، کون روکنے والا ہے؟ لیکن نہیں، قضیہ ایسا پیدا کرنا ہے جس سے مسلمان لڑتے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے حالات میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم خاموش رہ جائیں اور بس صرف دعائیں مانگتے رہ جائیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ کی نصرت نازل ہوئی، ابابیلوں کا لشکر اترا اور اس نے کعبہ کی حفاظت کیا۔ بیت المقدس کو ایک مرتبہ 90 سال تک بند کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد طاقت کے ذریعے سے دوبارہ اس کو بحال کیا گیا۔ بغداد میں تاتاریوں نے جب یلغار کیا تو 40 دن تک تمام مساجد بند کی گئی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور قرامطہ نے جب مکہ پر حملہ کیا تو مسجد حرام کئی دنوں تک بند رہی اور لوٹ پاٹ وہاں پر کی گئی۔ میزاب پرنالہ رحمت وہاں سے ہٹا لیا گیا اور بہت ساری زیادتیاں کی گئیں۔ لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمان ان دنوں میں صرف بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے؟ نہیں، مسلمانوں نے اپنی مسجدوں اور اپنی عبادت گاہوں کا دفاع کیا ہے۔ ہمیں اس ملک میں جینا ہے تو سر بلند کر کے جینا ہوگا۔ آپسی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو چھوڑیے، آپس میں اتحاد پیدا کیجئے، طاقت پیدا کیجئے، اور اس ملک کے آپ باعزت شہری ہیں، آزاد شہری ہیں، عبادت کرنے کی آپ کو آزادی حاصل ہے اس ملک کے قانون کے ذریعے سے۔ اس لیے قانون کے ساتھ آپ باعزت طور پر اپنا دفاع کریں، مضبوط بنیں، طاقتور بنیں، اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق سے نوازے، آپ حضرات کو بھی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔